بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے مہینے کو ہم کس طرح گزاریں؟ نفلی نمازیں، نفلی عبادات، نفلی ذکر و اذکار، نفلی تلاوت قرآن کریم سے زیادہ مقدم ایک اور چیز ہے جس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، وہ یہ ہے کہ اس مہینے کو گناہوں سے پاک کر کے گزارنا، کہ اس ماہ میں ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اس مبارک مہینے میں آنکھ نہ بہکے، آنکھ غلط نہ اٹھے، نظر غلط جگہ پر نہ پڑے، کان غلط چیز کو نہ سنے، زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نکلے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جتنے گناہ ہیں کبیرہ گناہ ان سے مکمل پرہیز ہو۔ یہ مبارک مہینہ اگر اس طرح گزار لیا، پھر چاہے ایک نفلی رکعت نہ پڑھی ہو اور تلاوت زیادہ نہ کی ہو اور نہ ذکر و اذکار کیا ہو، لیکن گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے یہ مہینہ گزار دیا، تو آپ قابل مبارکباد ہیں، اور یہ مہینہ آپ کے لیے مبارک ہے۔ 11 مہینے تک ہر قسم کے کام میں مبتلا رہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مہینہ آ رہا ہے، کم از کم اس کو تو گناہوں سے پاک کر لو، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، اس میں تو کم از کم جھوٹ نہ بولو، اس میں تو غیبت نہ کرو، اس میں تو بدنگاہی کے اندر مبتلا نہ ہو، اس مبارک مہینے میں تو کانوں کو غلط جگہ پر استعمال نہ کرو، اس میں تو رشوت نہ کھاؤ، اس میں سود نہ کھاؤ، کم از کم یہ ایک مہینہ اس طرح گزارو، تو پھر کیا ہوگا کہ اگلے 11 مہینے بھی ہمارے اس طرح سے گزرنے شروع ہو جائیں گے۔ آپ روزے تو ماشاءاللہ بڑے ذوق و شوق سے رکھ رہے ہیں، لیکن روزے کے کیا معنی ہیں؟ روزے کے معنی یہ ہیں کہ کھانے سے اجتناب، پینے سے اجتناب، نفسانی خواہشات کی تکمیل سے اجتناب کرنا۔ روزے میں یہ تینوں چیزوں سے اجتناب ضروری ہے۔ ابھی دیکھیں کہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو فی نفسی ہی حلال ہیں، کھانا حلال، پینا حلال، جائز طریقے سے زوجین کا نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا حلال، اور روزے کے دوران آپ ان حلال چیزوں سے تو پرہیز کر رہے ہیں، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، لیکن جو چیزیں پہلے سے حرام تھی، مثلا جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بد نگاہی کرنا، جو ہر حال میں حرام تھی، روزے میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب روزہ رکھا ہوا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، غیبت کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، نگاہیں غلط اٹھ رہی ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے لیکن وقت پاس کرنے کے لیے فلمیں دیکھ رہے ہیں، یہ کیا روزہ ہوا؟ کہ تو پھر آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں صرف تمہاری بھوک اور پیاس نہیں، اللہ کے ہاں تقویٰ پہنچتا ہے، تو یہ خالی بھوک پیاس کا نام روزہ نہیں ہے۔ حلال چیز تو چھوڑ دی اور حرام چیز کو نہ چھوڑا، اس لیے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو مجھے اس کی بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے جب جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا تو پہلے سے حرام تھا، تو کھانا چھوڑ کر اس نے کون سا بڑا عمل کر لیا؟ روزے کا ثواب تو ملیا میٹ ہو گیا، اگرچہ فقہی اعتبار سے تو روزہ درست ہو گیا۔ اگر کسی مفتی صاحب سے پوچھو گے تو میں نے روزہ بھی رکھا ہے، جھوٹ بھی بولا ہے، تو یہ کہے گا کہ روزہ ٹھیک ہو گیا، روزہ ٹوٹا نہیں ہے، اس کی قضا واجب نہیں ہے، لیکن اس کی قضا واجب نہ ہونے کی باوجود اس روزے کا ثواب اور اس کی برکات ملیا میٹ ہوگی، اس واسطے کہ تم نے اس روزے کی روح حاصل نہیں کی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، سب احباب سے گزارش ہے کہ روزے کو اس کے تمام جیسے حق ہے اس کو اس طرح رکھیں تاکہ ہمیں اس کی برکات حاصل ہوں۔